آج کا دن کوئی عام دن نہیں اور آج کی رات بھی کوئی عام رات نہیں۔ یہ ربیع الاول کی پہلی نوچندی جمعرات کا دن اور پہلی شب جمعہ کی بابرکت رات ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس رات کی دعائیں اللہ کے حضور ضرور مقبول ہوتی ہیں۔ جو لوگ اس رات میں یا اس دن میں اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھی اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، دل کی مرادیں پانا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گی ربیع الاول کی پہلی جمعرات کی خاص فضیلت اور ایک ایسا وظیفہ جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ماہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی آمد ہے۔ یہ مہینہ برکتوں، رحمتوں اور خوشیوں کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس مہینے میں کیے گئے نیک اعمال اور دعائیں قبولیت کے ساتھ خاص مقام پر ہوتی ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص ربیع الاول میں اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی حاجت ضرور پوری فرما دیتا ہے۔ خاص طور پر 12 ربیع الاول سے پہلے والی جو راتیں ہیں وہ بڑی بابرکت اور بڑی قبولیت والی راتیں ہیں۔ آج ماہ ربیع الاول کی پہلی نوچندی جمعرات کا دن ہے اور شب جمعہ کی رات ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، شب جمعہ کی رات ہو اور مہینہ ربیع الاول کا ہو تو رب تعالیٰ ویسے ہی خوشیوں سے جھومتا ہے، فرشتے خوشیوں سے جھومتے ہیں، چرند پرند خوشیوں سے جھومتے ہیں کہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی آمد ہے اور ہر کوئی اس بابرکت مہینے کا استقبال کرتا ہے۔ فرشتے، چرند پرند، انسان، ہر کوئی اس بابرکت مہینے کی خوشیاں سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا کر رہا ہوتا ہے، بندے، چرند پرند، جانور، حیوان سب اس بابرکت مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک مختصر سا وظیفہ شیئر کروں گی جو سورۃ الکوثر اور استغفار پر منحصر ہے۔ سب سے پہلے اس بابرکت وظیفے کے فائدے سنتے چلیں۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے، استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس بابرکت عمل کو کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، دشمنوں سے نجات ملتی ہے، گھر میں خوشیاں آتی ہیں، دعائیں مقبول بہت جلد ہو جاتی ہیں، اولاد کی نافرمانی ختم ہو کر فرما برداری کی طرف چلی جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ عمل صرف اللہ کی رضا اور نیک مقصد کے لیے آپ کریں گے تو رب تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر چھما چھم برسیں گی، اور جو لوگ یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کر کے اللہ سے کوئی دعا کریں گے تو انشاءاللہ ان کی دعائیں ضرور بارگاہ عالیہ میں مقبول ہوں گی۔ ماہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات یعنی نوچندی جمعرات کے دن اور شب جمعہ کی رات کو کون سا ایسا بابرکت وظیفہ کرنا ہے، کون سا ایسا عمل کرنا ہے جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں، رزق اور دولت کے بند دروازوں کو کھول دے گا، بند تالوں کو کھول دے گا، آپ کی قسمت سنور جائے گی، مقدر سنور جائے گا، رب تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیاں آپ کو عطا کرے گا۔ اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ سب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کرتے جائیں تاکہ تمام لوگ اس چھوٹے سے وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کا اور میرا بھلا ہو، ہماری آخرت بھی بہتر ہو۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج ربیع الاول کی پہلی نوچندی جمعرات کا بابرکت دن ہے۔ اس وظیفے کو جب کرنا ہے تو آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو صدقہ خیرات ضرور کریں۔ صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ختم کرتا ہے، اللہ کو خوش کرتا ہے، اللہ کی خوشی حاصل ہوتی ہے، صدقہ کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی غیبی مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور صدقہ کرنے سے آپ اگر 10 روپے صدقہ کریں گے تو رب تعالیٰ 70 گنا بڑھا کر آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کرنی ہے، اور اس وظیفے کو آج جمعرات کا دن بھی پورا آپ کے پاس ہوگا،
شب جمعہ کی رات بھی ہوگی اور جمعہ کا دن بھی ہوگا، یعنی ان دنوں میں، ان دونوں دنوں اور ایک رات میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے، صدقہ کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے، چاہے کسی نماز کے بعد پڑھ لیں یا اور وقت میں پڑھ لیں، لیکن وظیفہ آپ نے مصلی پر بیٹھ کر، جائے نماز پر بیٹھ کر ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے، درود پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ بما بسم اللہ شریف کے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانئک ھو الابتر۔ اسی ترتیب سے آپ نے بما بسم اللہ شریف کے صرف 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 والی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار کی پوری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جو لفظ آپ کو آسان لگے آپ نے 100 مرتبہ استغفار ضرور کرنے۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دے کر اپنی حاجت اللہ کے حضور رکھنی ہے، اپنی خواہش رکھنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے صرف اللہ کے حضور اسے پیش کر دینا ہے۔ مولا یہ میرا فلاں مسئلہ ہے، فلاں حاجت ہے، فلاں مراد ہے، اپنے حبیب کے صدقے اسے پورا کر دی۔ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، نوچندی جمعرات بھی ہے، شب جمعہ کی رات بھی ہے، تو رب تعالیٰ یہ تمام برکتیں اور ان دنوں اور راتوں کی رحمتیں میری خالی جولی میں ڈال دے، میرے خالی ہاتھوں کی لاج رکھنا، اور مولا اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے میری حاجت اور مراد پوری فرما، میری پریشانی اور مسئلے کو ختم فرما، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کو اگر یقین کامل کے ساتھ کیا جائے گا تو یہ عمل آپ کے لیے بہتر سے بہترین ثابت ہوگا، اور اس وظیفے کے معجزات انشاءاللہ آپ اگلی جمعرات آنے سے پہلے پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی رحمتوں، اللہ کی برکتوں اور نعمتوں پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، ان کی خالی جولیاں نہیں لٹاتا، بلکہ ان کے خالی ہاتھوں اور جولیوں کو دنیا اور آخرت کے خزانوں سے بھر دیتا ہے۔ پھر آپ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برانے رحمتیں آپ دونوں ہاتھوں سے پھر سمیٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگ آپ کی قسمت پر رشک کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی عزت، اتنی کامیابیاں، اتنے وسیلے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیسے بنا رہا ہے، رب تعالیٰ ہمیں کیسے اتنے خزانے عطا کر رہا ہے، آپ کو پھر سمجھ نہیں آتی۔ پھر آپ اپنے دل کی ہر حاجت اور مراد پوری کر لیتے ہیں، اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں، آپ کے پاس نیا گھر، گاڑیاں، بنگلے، سب کچھ آ جاتا ہے۔ جب اللہ آپ سے راضی ہوگا تو سب کچھ آپ کا مقدر بن جائے گا، اور جب سب کچھ آپ کا مقدر بن جائے گا تو انشاءاللہ پھر آپ کی زندگیاں سنور جائیں گی، مقدر سنور جائیں گے، اور رب تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو چار چاند لگائے گا۔ 12 ربیع الاول آنے سے پہلے پہلے جو لوگ اپنے مقدر اور نصیب کو چمکانا چاہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے، وہ اس وظیفے کو ضرور خود بھی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔